رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ اس ہمارے نظام شمسی سولر سسٹم میں سب سے زیادہ آتش فشاں اگر کسی جگہ پر ہے تو وہ یہی جوپیٹر کا چاند آیو ہے۔ آیو پر موجود آتش فشاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان سے پگھلا ہوا لاوا ابلتا رہتا ہے۔ آگ کے ایسے فوارے پھوٹتے ہیں جو درجنوں کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں اور جب نیچے گرتے ہیں تو کئی 100 کلومیٹر طویل کھولتے لاوے اور پگھلی چٹانوں کی جھیلیں بن جاتی ہیں۔ ہماری زمین پر بھی لاوے کی کچھ جھیلیں ہیں، لیکن اتنی بڑی جھیلیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہ بے پناہ حیرت کی بات نہیں کہ آیو جو جوپیٹر کا چاند ہے، جو سورج سے 80 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جس کے قریب اس کا ساتھی چاند پر 25 کلومیٹر موٹی برف کی تہ ہے، تو پھر اس پر جو تقریباً اسی جگہ ہے اتنی آگ اور اتنی تپش کیوں؟ آخر کیوں؟ آیو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ آیو کا چاند درمیان میں ہے اور اس کے ایک طرف بے پناہ طاقتور اور کشش والا اس کا اپنا سیارہ مشتری جوپیٹر ہے، دوسری طرف یوروپا اور گینیمیڈ کے چاند۔ سو ایک طرف جوپیٹر کی کشش، دوسری طرف ان دو چاند کی کشش۔ ان دونوں کششوں سے جو ٹائیڈل موومنٹ اور کھچاؤ مسلسل آیو کی سطح پر پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کا اندرونی حصہ بہت گرم ہو جاتا ہے، جو لاوے اور گیسز کی صورت میں باہر نکلتا ہے، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اس سے آیو کی فضا میں ایک ایسی گیس پھیلتی ہے جس سے بہت سے لوگ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے۔ یہ وہی کمپوننٹ ہے جو زمین پر ڈرائی فوڈز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو اس آئیڈیا پر غور کیجئے، بس اسی 90 کروڑ کلومیٹر کی ایک پائپ لائن ہی تو بچھانی ہے۔ یوروپا کے لیے جانے والا اسپیس کرافٹ 3 سے 5 بار آیو کے گرد بھی گردش کرے گا۔ ہم زندگی کی تلاش میں کروڑوں کلومیٹر دور آ گئے ہیں، لیکن اس دہکتے ابلتے چاند پر تو زندگی کیا، پانی کا کوئی امکان تک نہیں۔ سو ہم آیو اور اس کے سیارے مشتری کو یہیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہاں سے ذرا رک کر جوپیٹر کے حسن کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت رنگوں سے مزین سیارہ ہے اور کیا ہی خوبصورت سرخ دائرہ ہے۔ یہ گھومتا رنگین دائرہ نامعلوم زمانوں سے ایسے ہی جوپیٹر کی سطح پر چکرائے جا رہا ہے۔ یہ دراصل گیس کا ایک عظیم طوفان ہے جو صدیوں سے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہاں، تھوڑا سا دم ضرور رہا ہے، کیونکہ کبھی اتنا بڑا تھا کہ اس طوفانی دائرے میں ہماری زمین جیسی 3 زمینیں سما سکتی تھی، لیکن اب یہ چھوٹا ہو کر ایک زمین جتنا رہ گیا ہے۔ یہ طوفان کیوں ہے؟ اس کی تہ میں کیا ہے؟ یہ ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ جوپیٹر سے دور، بہت دور، یہ اربوں پتھر، بلینز اینڈ بلینز آف فلائنگ راکس جوپیٹر کے قریب ایک دائرے میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ مریخ اور جوپیٹر کے درمیان پتھروں کا گھومتا ہوا دائرہ ہے۔ اسے ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرائڈز وہ اربوں چھوٹے بڑے پتھر ہیں جو نظام شمسی کے قیام کے وقت آپس میں جڑ کر کوئی بڑا سیارہ یا سیارے نہیں بنا سکے، بس سورج اور جوپیٹر کی کشش کے درمیان پھنس کر رہ گئے، دائرے میں گھومنے لگے، لیکن جوپیٹر کی جناتی طاقت سے یہ کبھی محفوظ نہیں رہے۔ اسی طاقت کے باعث کئی بار اسٹرائڈ بیلٹ سے کچھ پتھر کھسک جاتے ہیں اور سورج کی طرف گرنے لگتے ہیں، پھر ان کے راستے میں جو سیارہ یا چاند آئے اس سے ٹکرا جاتے ہیں، اور جن سیاروں سے ٹکراتے ہیں ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ 10 کروڑ سال پہلے 10 کلومیٹر بڑا ایک ایسا ہی اسٹیرائڈ زمین سے ٹکرایا۔ اس وقت ہماری زمین زندگی سے بھر چکی تھی۔ یہ بڑے بڑے ڈائنوسور گھاس کے میدانوں میں گھومتے تھے اور یہ جہازی سائز کے پرندے ہواؤں میں پر تولتے تھے۔ بس میملز، ممالیہ، جانور ذرا چھوٹے تھے، بلکہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ یہ ہاتھی، رائنوز، گینڈے، ہیپوس، دریائی گھوڑے، ان جیسے بڑے بڑے میملز ابھی انوالو نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خوراک کا بڑا حصہ ڈائنوسار جیسے دیوقامت جانور کھا جاتے تھے۔ سو یہ 10 کلومیٹر بڑا پتھر جو دراصل سورج کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں ہماری زمین سے ٹکرا گیا۔ جس جگہ یہ زمین سے ٹکرایا وہاں سے 1000 کلومیٹر چاروں طرف ہر زندہ شے ختم ہو گئی۔ پھر اس دھماکے سے جو گرد اور آتشی طوفان اٹھا، اس نے آسمان کو گھیر لیا اور زمین پر ایک لمبی سرد رات چھا گئی۔ اسے تاریخ میں نیوکلیئر ونٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نیوکلیئر ونٹر کے دوران زمین پر موجود 75% جانداروں کی نسلیں ختم ہو گئی۔ ان کی سپیشیز سفیستی سے مٹ گئیں۔
ایکسٹینٹ ہو گئی، خاص طور پر وہ جانور جو سائز میں بڑے تھے، کسی کھوہ یا غار میں چھپ کر لمبی سرد رات نہیں گزار سکتے تھے۔ انہیں خوراک بھی بہت زیادہ چاہیے تھی جو دستیاب نہیں تھی، سو سب ختم ہو گئے۔ جب نیوکلیئر ونٹر چھٹی تو بڑے بڑے جانوروں کے ختم ہونے سے کچھ ہی برسوں میں زمین پر خوراک اضافی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے میملز کو بڑھنے کا موقع ملا، زمین پر زندگی نے ایک اور ترنگ سے کروٹ لی۔ اس وقت زمین پر موجود زندگی کی ہر شکل اسی حادثے کی بات کی ارتقا شدہ ہے۔ تو دوستو، ہر تبدیلی ایک نئے جہاں کو جنم دیتی ہے۔ ہر نیا جہان اپنے اندر ایک تباہی کا بیج ضرور رکھتا ہے، یہ کائنات کی فطرت ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر جوپیٹر کی گریوٹی اس وقت کر سکتی تھی تو کیا اب ایسا نہیں کر سکتی؟ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہو۔ سو زندگی کے ہر لمحے کو جی بھر کے جئیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔